الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان پر خاتمہ، یہ مضمون کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ 138 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ جو کوئی رسالہ ایمان پر خاتمہ کے 38 صفحات پڑھ یا سن لے، مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس کا ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر موت کی کسی کے پاس ضمانت نہیں۔ اللہ الرحمن عز و جل کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ عز و جل ایمان سے منحرف ہو جانا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں فرمانے باری تعالی ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، نہ جانے ہمارا خاتمہ کیسا ہو۔ ایک طویل حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ شیطان عزیزوں کے روپ میں ایمان چھیننے آئے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ آہ آہ آہ، موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا، اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مذموم سعی کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا
کہ بس جس پر اللہ الرحمن عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 83 پر فرماتے ہیں کہ امام ابن الحاج مکی رحمت اللہ علیہ مدخل میں فرماتے ہیں کہ دم نزعہ 2 شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی یعنی کرسچن ہو جا کہ نصارا یعنی کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ واقعی معاملہ بڑا نازک ہے۔ بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فکر معاش بد بلا ہولے معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ پیدا نہ ہونے والا قابل رشک ہے۔ حدیث مبارک میں کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر کریں گے۔ لہذا اولاد کے حصول کی خواہش میں دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، لیکن آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جراتا ہے اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے۔ اگر اس کا مقصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائف بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے گا، مجھے صرف اسی پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر مومن ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پالے وہی بامراد ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ
الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ میرا نازک بدن جہنم سے بہرے غوث و رضا بچا یا رب، کر جوار رسول جنت میں اپنے عطار کو عطا یا رب۔ بری صحبت ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بری صحبت ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اس کے باوجود ہم برے دوستوں سے باز نہیں آتے، گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے، مذاق مسخریوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادت سے پیچھا نہیں چھوڑاتے۔ بری صحبت کی نحوست ایسی چھائی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی عز و جل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایمان کی حفاظت کی اگرچہ چاہت ہے، تاہم اس کے لیے برے دوست چھوڑنے بلکہ کسی قسم کی قربانی دینے کی ہمت نہیں۔ یاد رکھیے، برا دوست ایمان کے لیے باعث نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع یعنی فرما بردار ہے یا نہیں۔ رب تعالی فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت ہے۔ حریص کی صحبت سے حرص، زاہد کی صحبت سے زہد و تقوی ملے گا۔ خیال رہے کہ خلت دلی دوستی کو کہتے ہیں جس سے محبت دل میں داخل ہو جاوے۔ یہ ذکر دوستی اور محبت کا ہے۔ کسی فاسق و فاجر کو اپنے پاس بٹھا کر متقی بنا دینا تبلیغ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہگاروں کو اپنے پاس بلا کر متقیوں یعنی پرہیزگاروں کا سردار بنا دیا۔ آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ، آرزو کب آئے گی بر بے کسو مجبور کی۔ ایمان کی حفاظت کے لیے الگ تھلگ رہنے والا ایک شخص سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس تشریف لا کر جب اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا، میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان چھن جائے اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہو۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ ایمان لوٹنے کے لیے چھینا جھپٹی، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ موت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے، قبر کی منزل کی جانب برابر آگے کوچ جاری ہے۔ تصور کیجئے کہ ہم گویا بڑی احتیاط کے ساتھ ایمان کو بحفاظت سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف نفس امارہ ایمان پر جھپٹ رہا ہے تو دوسری طرف شیطان پینترے بدل بدل کر وار کر رہا ہے، تیسری طرف بد مذہب ایمان پر کمن ڈالنے میں مصروف ہیں، تو چوتھی طرف سے دنیا کی بیجا محبت ایمان کے در پہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی ہاتھ مروڑ رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے،
کوئی مکے رسید کر رہا ہے، کوئی لاتیں اچھال رہا ہے، ہر ایک پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح ہم سے ایمان چھین لے۔ اس حالت میں ایمان کی دولت کو سلامت لے کر قبر میں کیسے داخل ہوں؟ محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو۔ سلب ایمان کی فکر میں شب بھر کریا گزاری۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ایمان چھن جانے کے خوف سے لرزاں و ترساں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا، کیا آپ رحمت اللہ علیہ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، صبح ہو مومن تو شام کو کافر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ ہے غلام آپ کے جتنے، کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر موت آتی ہو تو آج اور ابھی آ جائے، آہ 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 دل پر بھی تو قابو نہیں، یہ بھی کبھی تولا ہے تو کبھی ماشا، ابھی جذبات کچھ اور ہیں تو چند لمحات کے بعد کچھ ہوں گے۔ کاش ایمان کی حفاظت کے جذبے پر استقامت ملتی، 100 کروڑ کاش عافیت کے ساتھ ایمان پر موت کی تڑپ کو دنیا میں آسان زندگی گزارنے کے ارمان پر سبقت حاصل ہو جاتی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ سے منقول کردہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کا خلاصہ ہے، اگر ایمان پر موت میرے اپنے کمرے خاص کے دروازے پر مل رہی ہو اور شہادت عمارت کے صدر دروازے یعنی مین انٹرنس پر منتظر ہو تو شہادت اگرچہ اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، مگر میں کمرے کے دروازے پر ملنے والی ایمان پر موت کو فوراً قبول کر لوں گا کہ کیا معلوم عمارت کے صدر دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرا دل بدل جائے اور میں ایمان پر ملنے والی موت کے شرف سے ہی محروم ہو جاؤں۔ مریض محبت کا دم ہے لبوں پر، سرہانے اب آ جاؤ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں کبھی ایمان تو کبھی نفاق۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جب دیکھو منقلب ہو جاتا یعنی بار بار بدلتا رہتا ہے۔ رات کو دل میں آتا ہے کہ کل سے خوب عبادتیں اور ریاضتیں کروں گا، مگر صبح کو یہی دل بدل کر گناہوں کے دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی دل پر خوف خدا سے کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو کبھی گناہوں کی ایسی ضد چڑھ جاتی ہے کہ الامان والحفیظ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کہ
منافقین اور اسباب نفاق کے علم کے ماہر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، دل پر کبھی تو ایسی گھڑی آتی ہے کہ وہ ایمان سے بھر جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں سوئی کی نوک جتنی بھی نفاق کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی، اور کبھی اس پر ایسی گھڑی وارد ہوتی ہے کہ وہ منافقت سے پر ہو جاتا ہے، اور اس میں سوئی کی نوک جتنی جگہ بھی ایمان کے لیے باقی نہیں بچتی۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا دل ہو پر حب جانا سے یا رب، بچا ہر گھڑی جرم و عصیاں سے یا رب، میں دنیا سے جس دم چلوں جا سے یا رب، نہ خالی ہو دل میرا ایمان سے یا رب۔ جھوٹی خوشامد سے دینداری جاتی رہتی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نفاق کی زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ یعنی یقینی طور پر منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعوی اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان یعنی ایمان کے خلاف ہے نہ صادر ہو۔ منافقت کی دوسری قسم نفاق عملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کے شایان نشان نہ ہو، منافقین کے کرتوت ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اور یہ کس قدر تشویش کی بات ہے کہ اگر موت اس لمحے آئی جس لمحے دل ایمان سے خالی اور نفاق سے بھرپور ہوا، تو ذرا سوچئے تو صحیح ہمارا کیا ہوگا۔ افسوس اکثر ہمارا حال یہی ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، دل کے اندر مخاطب یعنی جس سے بات کی جائے اس کے بارے میں بغض کے بچھو بھرے ہوتے ہیں، مگر اس کے سامنے خوشامدانہ انداز میں اس کی تعریف کے پل باندھے چلے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ عملی منافقت ہے جو کہ اللہ رب العزت عز و جل کی ناراضگی کی صورت میں ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، بعض اوقات ایک شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو دیندار ہوتا ہے، مگر جب گھر لوٹتا ہے تو دیندار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملنے جلنے والوں کی خواہ مخواہ تعریفیں کرتا ہے، حالانکہ جس کی تعریف کر رہا ہے وہ شخص مذمت کا مستحق ہوتا ہے، مگر اس تعریف کرنے والے شخص کی زبان اور دل میں اختلاف ہوتا ہے۔ خوشامد کے عادیوں کے لیے بس عبرت ہی عبرت ہے۔ سچ یہی ہے کہ زیادہ بولنے میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اخلاص کی دولت اور زبان کے قفل مدینہ کی نعمت سے نواز دے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کو بربادی ایمان کا خوف نہ ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ایمان کی سلامتی کی مدنی سوچ نصیب ہو جائے۔
100 کروڑ کاش ہر وقت برے خاتمے کے خوف سے دل گھبراتا رہے، دن میں بار بار توبہ و استغفار کا سلسلہ رہے، اللہ غفار عز و جل کے دربار کرم بار سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگنے کی رٹ جاری رہے۔ تشویش اور سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 495 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، علماء کرام فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے۔ زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، ایک غلط لفظ بھی جہنم میں جھونک سکتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی صحبتیں کمیاب ہو گئیں، زبان کی عدم حفاظت کا دور دورہ ہو گیا۔ ہماری اکثریت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا۔ افسوس، اللہ عز و جل کی خوشی اور ناخوشی کا احساس کم ہو گیا۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کے تعلق سے ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ بندہ کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالی اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا ہے۔ بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، ہاتھ میں آگ کی چنگاری۔ آج کل حالات ناگفتہ بے ہیں، دنیا کی محبت اکثر کے دل پر غالب ہے، ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہو گیا۔ ایمان بچانا بھی ضروری ہے، مگر اس کے لیے کوشش کرنے کا کوئی خاص جذبہ نہیں۔ ایمان کو سنبھالنا اور احکام اسلام کی پیروی کرنا نفس بدکار پر ایک امر دشوار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ سنت کا ترک کہیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ حضرت سیدنا ابو محمد سہل رحمت اللہ علیہ کا فرمان عبرت نشان ہے۔ خوف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ عز و جل کے علم ازلی کے تعلق سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا طے ہے، آیا اچھا خاتمہ یا کہ برا خاتمہ، اور اس بات سے بھی خوف زدہ رہے کہ کہیں کوئی کام خلاف سنت یعنی سنت کو مٹانے والی بری بدعت کا ارتکاب نہ کر بیٹھے جس کی نحوست اسے کفر تک پہنچا دے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا،
معصیت کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی۔ افسوس گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے کہ گناہ کرنے سے دل بھی قطعاً نہیں لرزتا۔ ہائے ہائے، گناہوں کی کثرت کی نحوست کہیں بربادی ایمان کا سبب نہ بن جائے۔ گناہوں کے عادیوں کو خبردار کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ صالحین رحمہم اللہ المبین کا ارشاد عالی نقل فرماتے ہیں، بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت و پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اے عزیز، تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو۔ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جاں کر دیا گناہوں نے، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب۔ مرنے کے بعد نوجوان بوڑھا ہو گیا، ہائے ہمارا یہ نازک بدن تو نہ گرمی سہ سکتا ہے نہ ہی سردی، اگر معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو گیا تو یہ عذاب نار کیسے برداشت کر سکے گا؟ جہنم کی ہولناکیاں۔ حضرت سیدنا حشام بن حسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا۔ بعد از وفات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، اے بیٹے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، جب فلاں شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر ایک سانس لی، جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بوڑھے ہو گئے۔ نعوذ باللہ الرحیم من العذاب العلیم، یعنی ہم اللہ عز و جل جو کہ بڑا مہربان ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں دردناک عذاب سے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ جو مومن ہے وہ خدا سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ کاش خوف خدا نصیب ہو جائے، اے کاش اس آیت مقدسہ کے صدقے غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور امید رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا بھی میسر آ جائے، دنیا کی بے ثباتی کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے۔ کاش 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 برے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے، اپنے پروردگار عز و جل کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑکا لگا رہے، نزا کی سختیوں، موت کی تلخیوں، اپنے غسل میت و تکفین و تدفین کی کیفیتوں، قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں، منکر و نکیر کے سوالوں، قبر کے عذابوں، محشر کی گرمیوں اور گھبراہٹوں، پل صراط کی دہشتوں، بارگاہ الہی کی پیشیوں، میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرسشوں اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں، جہنم کی خوفناک چنگھاڑوں، دوزخ کی ہولناک سزاؤں اور اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں، جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ہمیں بے چین کرتا رہے، اور اے کاش یہ خوف ہمارے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 میں ارشاد رب العباد ہے، هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ ترجمہ کنز ایمان، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ زمانے کا ڈر میرے دل سے مٹا کر
تو کر خوف اپنا عطا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، اس کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت یعنی پکڑ، اس کی طرف سے دیے جانے والے عذابوں، اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے۔ اے کاش ہمیں حقیقی معنوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ آہ آہ آہ، ہم تو اپنے خاتمے کے بارے میں اللہ قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر جانتے ہیں، نہ کبھی جیتے جی جان سکیں گے۔ زبان رسالت سے جنت کی بشارت کی عظیم سعادت سے بہرہ مند قطعی جنتی ہستیوں کے خوف خدا کی باتیں جب پڑھتے سنتے ہیں تو اپنی غفلت پر واقعی حسرت ہوتی ہے۔ چنانچہ سنیے اور کڑیے 7 صحابہ علیہم رضوان کے رقت انگیز کلمات۔ نمبر 1، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا، اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ نمبر 3، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے۔ نمبر 4 اور 5، حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ نمبر 6، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی، کاش میں نسیم منسیہ یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ نمبر 7، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہوتا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا، کاش ان کے صحرا کا خار بن گیا ہوتا، میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا، یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا، گلشن مدینہ کا کاش ہوتا میں سبزہ، یا بطور تنکا ہی میں وہاں پڑا ہوتا، جاں کنی کی تکلیفیں ذبحہ سے ہیں بڑھ کر، کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبحہ ہو گیا ہوتا، آہ کثرت اسیاں ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا، شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا عطار، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ عوامی بیٹھکوں سے دور رہنے میں عافیت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، زبانوں کی لگامیں اکثر ڈھیلی ہو چکی ہیں، سنی علماء کی صحبتوں سے محروم، مدنی ماحول سے دور، غیر سنجیدہ نوجوانوں بلکہ اسی طرح کے بک بک جھک جھک کرنے والے بڑے بوڑھوں کی فضول بیٹھکوں سے حساس شخص بہت گھبراتا ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر زبانیں کینچیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، معاذ اللہ بسا اوقات کفریہ کلمات بھی بک دیے جاتے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں بربادی ایمان کا سخت خطرہ رہتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے یا کسی سخت حاجت پڑھنے پر شرعی اجازت ملنے پر
حسب ضرورت شرکت کرنے کے علاوہ ایسی محفلوں سے دور رہنا بے حد ضروری ہے۔ تو دوزخ سے ہم کو بچا یا الہی، دے فردوس بہر رضا یا الہی، بری صحبتوں سے بچا یا الہی، تو کر دوست اچھے عطا یا الہی، تو ایمان پہ مجھ کو اٹھا یا الہی، جہنم سے کر دے رہا یا الہی۔ تشویش، سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار، یوں ہی جو فعل منافی ایمان یعنی ایمان کی ضد ہے، مثلا بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، ایسا قطعی کفر ہے کہ اس میں جہالت بھی عذر نہیں، یعنی اس کا کفر ہونا معلوم ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں کفر ہے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر اس انسان کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا جو صریح کلمہ کفر منہ سے نکالے یا پھر ایسا فعل کرے جو کفر کا باعث ہو، اگرچہ وہ یہ جانتا نہ ہو کہ یہ کلمہ یا فعل کفر ہے۔ افسوس کفریات کی معلومات نہیں، افسوس ہماری غالب اکثریت کو کفریہ کلمات کی کما حقہ معلومات بھی نہیں۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر ہو جائے جس کے سبب معاذ اللہ ایمان برباد ہو جائے اور کیا کرایا سب اکارت جائے، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر ہی پر دنیا سے سفر ہو جائے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہو جائے۔ کفریہ کلمات عام ہونے کے بعض اسباب، افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل فلموں، ڈراموں، فلمی گانوں، اخباری مضمونوں، جنسی و رومانی ناولوں، عشقیہ و فسقیہ افسانوں، بچوں کی بیہودہ کہانیوں، طرح طرح کے بے تکے ہفت روزوں، حیا سوز ماہناموں اور مخرب اخلاق ڈائجسٹوں اور مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹوں وغیرہ کے ذریعے کفریہ کلمات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے، یاد رکھیے کفریہ کلمات کے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 624 پر فرماتے ہیں، محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر و ریا و عجب یعنی خود پسندی و حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی علاج کے، ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ احیاء العلوم جلد 3 میں متعدد باطنی امراض کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کرنا نیز مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنت و برے بیانات کی کیسٹیں سننا، مدنی رسائل پڑھنا اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ان فرض علوم کو سیکھنے کے ذرائع ہیں۔ مزید صفحہ 626 پر فتاوی شامی کے حوالے سے فرماتے ہیں، حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے۔ اس زمانے میں یہ سب سے ضروری امور ہیں۔ کفریہ کلمات سے متعلق اہم ضابطہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قول کا کفر ہونا اور بات اور قائل یعنی کہنے والے کو کافر مان لینا اور بات ہے۔ کفر لزومی جسے فقہی کفر بھی کہتے ہیں کہ مرتکب کو بھی اگرچہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کافر کہتے ہیں، مگر علماء متکلمین رحمہم اللہ المبین کفر لزومی والے کی تکفیر نہیں کرتے۔ کفر التزامی کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ ضروریات دین سے کسی شے کا تصریحاً یعنی صاف صاف خلاف کرے، اور یہ قطعاً اجماعاً یعنی سب کے نزدیک کفر ہے۔ علماء متکلمین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ ہی زیادہ محتاط ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ
جلد 15 میں کفریہ کلمات پر فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کا فتوی کفر ذکر کرنے کے بعد آگے چل کر صفحہ 445 پر فرماتے ہیں، اگرچہ ائمہ محققین و علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، اور یہی ثواب یعنی صحیح ہے، یعنی یہی جواب ہے، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا جاتا ہے، اسی پر فتویٰ ہے، یہی مذہب ہے، اسی پر اعتماد ہے، اسی میں سلامتی ہے، اور یہی درست ہے۔ لہذا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو کسی مسلمان کا قول یا فعل بظاہر کفر نظر آئے، تب بھی جذبات میں آ کر محض اپنی اٹکل سے اس کو کافر و مرتد نہ ٹھہرائیں، مفتیان اہل سنت کی خدمت میں رجوع لائیں، وہ جس طرح فرمائیں اسی کو عملی جامہ پہنائیں۔ بغیر علم کے دینی بحثیں کرنے والوں خبردار، دین کے متعلق جو بات یقینی طور پر معلوم ہو وہی بیان کرنی چاہیے۔ زیادہ عقل کے گھوڑے دوڑانا ایمانیات کے معاملے میں انتہائی خطرناک ہوتا ہے کہ ٹھوکر لگنے پر آدمی بسا اوقات کفریات کی گہری کھائی میں جا پڑتا ہے اور اسے اس بات کا پتہ تک نہیں چلتا کہ اس کا ایمان برباد ہو چکا ہے۔ چنانچہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 159 تا 160 پر فرماتے ہیں، امام حجت الاسلام محمد غزالی، پھر علامہ مناوی شارح جامع صغیر، پھر سید عبد الغنی نابلسی حدیقہ میں فرماتے ہیں، کوئی آدمی بدکاری اور چوری کرے تو باوجود گناہ ہونے کے اس کے لیے یہ عمل اتنا مہلک یعنی ہلاکت خیز اور تباہ کن نہیں جتنا بلا تحقیق علم الہی کے بارے میں کلام کرنا مہلک یعنی ہلاک کرنے والا ہے، کیونکہ بلا تحقیق اور بغیر پختگی علم کے کہیں وہ کفر کا مرتکب ہو جائے گا اور اسے علم بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تیرنا جانے بغیر دریا کی موجوں اور لہروں پر سوار ہونے کے، اور شیطان کی فریب کاریاں جو عقائد و مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اللہ عز و جل سب خوب جانتا ہے۔ مفتی دعوت اسلامی کی فرمائش۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی دعوت اسلامی الحاج مفتی محمد فاروق عطاری مدنی رحمت اللہ علیہ کی فرمائش اور انہی کے تعاون سے امت کی خیر خواہی کے مقدس جذبے کے تحت کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا کام شروع ہوا تھا، پھر اس میں طویل وقفہ آ گیا۔ یہ کام دشوار ہی نہیں، دشوار ترین تھا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے کبھی کبھی معمولی سا قلم تو چلایا ہے، مگر زندگی میں کبھی اتنے نازک اور کٹھن موضوع پر قلم اٹھانے کی جرت نہیں کی تھی۔ بہرکیف اللہ رب العزت عز و جل کی اعانت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے بھروسے ہمت کر کے دوبارہ کام شروع کیا اور بالآخر چند بے ربط فقرات ترتیب دینے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ غالباً اس عنوان پر اردو زبان میں اس طرح کی کوئی کتاب اس سے پہلے کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ انداز حتی الامکان آسان رکھا ہے، کہیں کہیں قصداً مشکل الفاظ لکھ کر اعراب لگا کر ثواب آخرت کی نیت سے ہلالین میں ان کے معنی لکھ دیے ہیں تاکہ اسلامی بھائیوں کو دیگر دینی کتب کے مطالعے میں سہولت ہو کہ ہر کتاب میں اس طرح کا انداز نہیں ہوتا، مگر میں نے اس کتاب میں کہیں بھی فقط اپنی رائے سے کوئی حکم شرعی قائم نہیں کیا، دیگر کتب کے ساتھ ساتھ بالخصوص فتاوی رضویہ شریف سے خوب رہنمائی حاصل کی ہے، اور پھر دعوت اسلامی کی مدنی مجلس المدینۃ العلمیہ کے علماء کرام دامت برکاتہم العالیہ سے تخریج و نظر ثانی کروائی ہے، نیز مفتیان اہل سنت کثرہم اللہ تعالی یعنی اللہ عز و جل ایسوں کی کثرت فرمائے، آمین، ان حضرات نے اس کتاب کو بالاستیاب یعنی از ابتدا تا انتہا پڑھا سنا ہے،
اور تفتیش فرمائی ہے، اور ان حضرات کی اجازت ملنے پر ہی اس کی اشاعت کی گئی ہے۔ سرسری دیکھنے اور سیکھنے کا فرق۔ الحمدللہ عز و جل اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی عنایات اور علماء اہل سنت کی نوازشات سے آئندہ صفحات میں کفریہ کلمات کی سوالن جواباً مختصر سی معلومات فراہم کرنے کی سعی کی گئی ہے، جو کہ کلمات کفر کا فرض علم حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سرسری نظر دوڑا لینے اور سیکھنے کے فرق کو ہر طالب علم خوب جانتا ہے، لہذا خود کو طالب علم تصور کرتے ہوئے بمطابق اس مقولہ السبق حرف و تکرار الف، یعنی سبق اگرچہ ایک حرف ہو مگر اس کو یاد کرنے کے لیے اس کی تکرار 1000 بار ہونی چاہیے۔ اس کتاب میں دیے ہوئے مضامین کو حتی الامکان سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ خاص باتوں کو ذہن نشین کرنے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے۔ کتابوں کی اغلاط درست کروانے کا طریقہ۔ اگر اس کتاب کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مفتیان اہل سنت سے رجوع فرمائیں۔ اگر اس کتاب میں کہیں غلطی پائیں تو تحریری طور پر مع نام و پتہ و فون نمبر مطلع فرما کر خود کو ثواب کا حقدار بنائیں۔ نام و پتہ و فون نمبر یوں بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر پڑھنے والے کو غلط فہمی ہوئی تو دور کرنے کی سعی کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ زبانی نشاندہی کرنے یا کسی کے ذریعے کہلوا دینے سے کتابوں کی غلطیوں کی اصلاح مشکل ہوتی ہے۔ دعائے عطار۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کے کفر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل اس کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کو لکھنے، پڑھنے، تقسیم کرنے اور ہر طرح کی معاونت کرنے والوں کو دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ کفریہ بات ادا نہ ہو لب سے، ایسا محتاط دے بنا یا رب، میرا ایمان صدا رہے محفوظ، سارے نبیوں کا واسطہ یا رب۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔